اس کے بعد سورۃ الاحقاف ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا کتاب کا جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور وہ اللہ جو کہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وہ اجل مسمى، اور مقررہ مدت تک کے لیے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا، ان چیزوں سے جن سے وہ ڈرائے گئے تھے، یعنی کس کا انکار کرتے تھے؟ جن چیزوں سے وہ ڈرائے گئے تھے، یعنی آخرت کا انکار کرتے تھے، اس کا وہ ڈر سنائے گئے تھے، حالانکہ معرضون، وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس حال میں اس کا انکار کرتے ہیں کہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی مانتے ہیں، جانتے ہیں، مگر اس کا اقرار نہیں کرتے۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ذرا یہ تو بتلاؤ غور کر کے مجھے کہ جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، ماں، جن چیزوں کو، یعنی جو بے جان چیزیں ہیں، بت ہیں تمہارے جن کو تم پوچھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ارونی، مجھے دکھلاؤ، بتلاؤ، ماذا خلقو من الارض، ان بتوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کون سی چیز ان کی بنائی ہوئی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کچھ حصہ ہے آسمانوں کی تخلیق میں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یا لے آؤ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب، یعنی قرآن حکیم اس وقت کی کتاب ہے، اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ، تورات و انجیل لے آؤ اور دکھاؤ اس میں کوئی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ او آثارۃ من علم، یا یہ کہ کچھ پچھلے صحیح علم میں سے بچی ہوئی باتیں ہوں، جو آثار تمہیں ملے ہیں پچھلے لوگوں کی علم کے، اس میں سے کوئی بات ایسی جو کہ ان بتوں کے حق میں دلیل بنتی ہو تو لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ علم اصل میں نام منقول کا ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو، من لا یستجیب لہ، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، یعنی جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کا جواب دینے پر قادر نہیں، الی یوم القیامہ، روز قیام تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ تو ان کے پکارنے ہی سے غافل ہیں۔ ان بتوں کو کیا خبر کہ کون انہیں کیا کہتا ہے۔ اذا حشر الناس، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء، تو وہ ہوں گے ان کے دشمن، وکانوا بعبادتہم کافرین، اور یہ انکار کرنے والے ہوں گے ان کے کفر، بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یعنی دو طرح کے معبود ہیں، ایک وہ ہیں جو بت کی صورت میں ہیں اور ان کو تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ان کے ساتھ جلنے کے لیے، دوسرے وہ معبود بنائے گئے جو اللہ والے تھے، لوگوں نے بعد میں ان کو اپنی طرف سے گھڑتے ہوئے، غلط عقائد اختیار کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک کر دیا۔ تو وہ جو برگزیدہ بندے ہیں جن کو تم نے معبود بنا دیا، وہ تمہاری عبادت سے انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا حق کا، کفر کیا یعنی انکار کیا کہ حق کا، یعنی قرآن کا اور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، لما جاءہم، جب وہ آئے ان کے پاس، ھذا سحر مبین، اور کہنے لگے کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ ام یقولون افترا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسے خود گھڑ لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قل کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر ایسا ہے کہ میں نے اسے گھڑ لیا، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی، تو تم تو میرے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب کے بالمقابل۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے یہ کہ عام قاعدہ یہ رہا، پچھلی امتوں میں بھی ایسا ہوا کہ جس نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اللہ نے اسے دنیا میں ہی ذلیل کیا، اور یہ خبر عربوں کے پاس بھی تھی، اور اسی طرح آج بھی مسلمانوں کے پاس بھی یہ خبر موجود ہے کہ جس نے، جب بھی یہ واقعہ ہے تاریخ کا کہ جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو دنیا میں ذلیل کیا، اس کی موت بہت ہی بری واقع ہوئی ہے، یہ کہ دنیا ہی میں اس کو اس کے ماننے والوں نے آخرکار کیا۔ تو کہا کہ اگر میں نے بھی جھوٹا، نعوذ باللہ، میں نے بھی اگر جھوٹا دعویٰ کیا ہو تو مجھ پر بھی عذاب آئے گا، اور جو عذاب آئے گا اسے تم مجھے نہ بچا سکو گے۔ اور جب میں اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام کی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ نے حقیقی عزت عطا کر رکھی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں سچا نبی ہوں۔ اس بات کی ہے، یعنی اس فقرے میں دلیل اس طرح بدی ہے، کہہ دیجئے قل ان افتریتہ، اگر میں کو گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم اللہ کے عذاب کے بالمقابل بچا سکو گے۔ فاعلموا، ہے بما تفیضون فیہ، کہ جو تو باتیں کرتے ہو، تفیضون مشغول ہوتے ہو باتیں کرتے ہوئے، فی ہی سے مراد ہے قرآن کے بارے میں، اس قرآن حکیم کی
پہلے بتایا ذات رسالت کے بارے میں وہ کیا کہتے، پھر بتایا قرآن کے بارے میں وہ کیسی کیسی نازیبہ باتیں کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں کوشش کرتے تھے کہ کوئی اشکال واقع کریں، کوئی اعتراض واقع کریں، جیسے ہم دیکھ آئے ہیں، کہتے تھے کہ معبودوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو عیسیٰ کی بھی پرستش ہوئی تو ان کو بھی ڈالا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے اشکالات واقع کرنے کی وہ قرآن میں کوشش کرتے تھے، تو کہا کہ جن باتوں میں تم مشغول ہوتے ہو بے فائدہ ہیں، تو فیزونہ میں مانا ہے کہ وہ ایسی گفتگو ہے جو بے فائدہ ہے، بے حقیقت ہے، بے نتیجہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم اس سے کسی کو گمراہ نہ کر سکو گے۔ کفا بھی شہیدہ، اللہ ہی کافی ہے بطور گواہ کے، اس قرآن کی حقانیت پر بھی اور اپنے نبی کی حقانیت پر بھی، بینی و بینکم، تمہارے اور میرے مابین، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی رسولوں میں سے انوکھا رسول تو نہیں ہوں، پہلے بھی رسول آتے رہے اور ان کی بابت یہ تو معلوم ہے کہ وہ کیا گواہی دیتے تھے، کیسی دعوت لے کر آتے تھے، میں بھی ویسی دعوت لے کر آیا ہوں، اور انہوں نے جن اختیارات کا سے برات کا اعلان کیا تھا میں بھی ان اختیارات سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ لوگ قوم والے انہیں کہتے تھے کہ فرشتوں والے کام کر کے دکھائیں تو وہ کہتے تھے میں فرشتہ تو نہیں ہوں، میں تو بشر ہوں۔ قوم والے کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ معبود والے کام کر دکھاؤ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو معبود نہیں ہیں، ہم تو معبود کے نمائندہ ہیں۔ تو میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں نے کوئی نویلی بات نہیں کی ہے، ایسی بات ہے جس کی ایک تاریخ ہے، جس کی ایک پوری روایت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے ہیں، پہلے فرد نوع بشر بھی نبی تھے، اور ان کے بعد بہت سے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے۔ وما ادری ما یفعلوا بی، اور میں تو یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے۔ مطلب کیا ہے کہ وحی کے بغیر میں نہیں جانتا دنیا میں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، آگے کے مستقبل کے واقعات وحی کے بغیر رسول اللہ سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کیا ہوگا، ولا بکم، اور نہ مجھے تمہارے بارے میں مستقبل کا علم ہے، نہ اپنے مستقبل کا نہ تمہارے مستقبل کا، بغیر وحی کے۔ ہاں وحی سے اللہ جو چاہیں بتلاتے تھے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ہاں میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری جانب وحی کیا جاتا ہے، نہیں کرتا میں پیروی مگر اس کی جو میری جانب وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر واضح ڈر سنانے والا۔ قل ارائیتم، ذرا مجھے بتلاؤ، یعنی خوب غور کر کے بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر ہو یہ قرآن بالفرض اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، معذرت کے ساتھ، ان کان من عند اللہ، اگر ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے، وکفرتم بھی، اور تم نے اس کا کفر کیا، تم اس کا انکار کرنے والے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دیے گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے۔ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طرح سے حضرت عدی بن حاتم ہے جو ایمان لانے والوں میں سے تھے، بنی اسرائیل کے دو گروہوں میں سے نمائندہ ہیں، علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، اور اسی طرح سے حضرت عدی علماء نصارہ میں سے۔ کہا کہ گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ بخاری شریف میں اس کی شان نزول کی روایت بھی نقل ہوئی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص آیت، سورت تو مکی ہے مگر یہ خاص آیت مدنی ہے، اس آیت کا شان نزول مدینہ منورہ کے ایک واقعے سے جڑا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی مدینہ منورہ ہی کا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شہید شاہد من بنی اسرائیل، ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے بھی گواہی دی، یعنی وہ ایمان لے آئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن پر، علی مثلہ، اس جیسی کتاب پر، یعنی تورات سے بھی انہوں نے گواہی دی اس قرآن پر۔ فآمنا، پھر وہ ایمان لایا، تم، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم انکار کرتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، اہل ایمان سے، لو کان خیرا، اگر ہوتا اس دین میں کچھ خیر، اس میں کچھ بہتری ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے۔ وہ لوگ کون تھے؟ یعنی وہ لوگ جو کہ ادنا پیشوں سے تعلق رکھنے والے تھے، کوئی لوہار ہے، کوئی اسی طرح سے کوئی اور کام کرتا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی غلام ہے، تو اس طرح کے پیشوں سے تعلق رکھنے والے کمزور قسم کے لوگ، وہ ہم سے پہلے، ہم سرداران قریش سے پہلے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ انہیں ایک گھمنڈ تھا اپنے علم پر اور اسی طرح سے اپنے سمجھداری پر، تو کہتے تھے کہ جو خیر ہوگی پہلے ہمیں ملے گی۔ اللہ نے تو ایسا کوئی وعدہ ان سے نہیں کیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو ایک جھوٹ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات، امامہ و رحمہ، وہ پیشوا بنائی گئی تھی اور رحمت کا ذریعہ تھی۔ وَهَذَا، اور اب یہ قرآن، کتاب مصدق، ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی، لسانا عربیا، عربی زبان میں نازل کی گئی، ذرا، تاکہ اس سے وہ ڈرائے، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشریٰ للمحسنین، اور اس میں خوشخبری ہے
नेकोकार लोगों के लिए। इन्नल लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो उस पर डट गए, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर कोई खौफ होगा न गम होगा। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वही जन्नती लोग हैं, खालिदीन फीहा, उसमें रहेंगे हमेशा, बिमा कानू यामलून, अपने नेक आमाल के बदले के तौर पर। यहाँ रोकते हैं, इंशाअल्लाह 8 रकात अदा करेंगे।